the real nature of ownership, as we are discussing Islamic concept of ownership. کہ اونرشپ اور ملکیت کا اسلام میں کیا تصور ہے. It can be discussed under the following heads. کہ why this ownership was given to man on the earth. So one reason is the trust between God and man. Another reason is the demand of vicegerency on earth. کہ یہ تقاضا تھا اس ٹائٹل کا جو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اس زمین پر دیا. یہ ارشاد فرماتے ہوئے انی جاعل فی الارض خلیفہ کہ میں زمین پر اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں. وائی دس آنرشپ اوپن ٹو جنرل یوز کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جو چیزیں پیدا کی ہیں تو اس کا یوز جنرل ہو اور عوام الناس کے لیے ہو. وائی دس آنرشپ میں بی بیکاز آف ٹرائل کہ اس آنرشپ میں انسان کا امتحان بھی ہے کہ اسے اس آنرشپ کے دینے کے بعد یہ دیکھا جائے گا، یہ ٹیسٹ کیا جائے گا، اسے آزمایا جائے گا کہ آیا وہ شرعی احکامات کے مطابق اللہ تعالیٰ کے بھیجے گئے جتنے بھی احکامات ہیں ان کے مطابق اس نے اپنی اس ملکیت کو انجوائے کیا ہے یا نہیں کیا. اینڈ وائی دس آنرشپ may be because of acting upon the commands of Sharia. Let us start turn by turn. And the first is trust. As we know that Allah is the master of everything in the universe, man himself is the creation of Allah. So the rights of ownership by man have been wanted to him by Allah. What Allah says in Quran, قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. O Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ask them, آپ پوچھئے کہہ دیجئے ان سے, for whom is the land and all that is in it. یہ جو کچھ بھی زمین میں ہے اور خود یہ زمین, یہ کس کی ملکیت میں ہے, کون اس کا مالک ہے. if you have knowledge. یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہی یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جواب میں یہ لوگ کہیں گے سیقولون للہ قل افلا تذکرون. they will say at once for Allah. یعنی یہ زمین اور اس میں موجود جو خزانے ہیں اس کا مالک کون ہے؟ تو جواب میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق یہی کہے گی سیقولون للہ کہ اللہ ہی اس کا مالک ہے. تو پھر آپ ان سے یہ کہہ دیجئے افلا تذکرون, وائی ڈو یو ناٹ تھنک, پھر تم اس میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہو. اللہ سیز ان قرآن, اینڈ دس از دی ایگزامپل آف another سورہ کہ قل من بیدہ ملکوت کل شیء. O Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ask them in whose hand is the kingdom of all the things. کس کے ہاتھوں میں ہے بادشاہت ہر چیز کی. وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ. And he gives protection and no one can give protection to anyone against him. If you have knowledge, in kuntum ta'lamun. What they will say? In reply, سَيَقُولُونَ لِلَّهِ. They will reply at once, such a kingdom is for Allah. یقیناً زمین و آسمان کی بادشاہت وہ اللہ ہی کے لیے ہے. And that's why we say, اللہم لک الشکر ولک الحمد. تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. Then ask them, why do you come under the magic? قُلْ فَأَنَّا تُسْحَرُونَ. پھر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ پھر تمہاری عقل تمہارے دماغ کیوں مسحور ہو چکے ہیں جب تم یہ جانتے ہو کہ ہر چیز کا مالک اور ہر چیز کا پیدا کرنے والا اور اس کا حقیقی مالک اللہ ہے. دس از دی ورس فرام سورہ بقرہ.
verse number 284. What Allah says in very clear words, لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ. اور اگر تم اظہار کرو اس کو جو تمہارے دلوں میں ہے اور تم اسے چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تبارک و تعالی تمہارا محاسبہ کریں گے اس کے بارے میں. فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. پھر وہ جسے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے عذاب دے. واللہ علی کل شیء قدیر. And Allah is power over everything. So we can understand from this message the declaration from Allah that لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. تمہیں پراپرٹی دی ہو، تمہیں مال و دولت دی ہو، تمہیں اولاد سے نوازا ہو، مگر ان سب کا مالک، حقیقی مالک وہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہی ہے. So it is clear from these verses of Quran that it is Allah who has granted to man ownership rights over various things, and these things are in the nature of a sacred trust with man. Man, as the vicegerent of Allah, has the right of using these things, subject to the provision that he must use them in accordance with the will of Allah. So, demand of vicegerency on earth is the next one. That man has been appointed vicegerent on earth and he has been charged with the duty of achieving well-being in both worlds. کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو نیابت انسان کو دی ہے، یعنی فی الاوامر والنواہی، اچھے کاموں کو امپلیمنٹ کرنے میں اور برے کاموں سے لوگوں کو روکنے میں یہ نیابت دی گئی ہے. So the purpose of everything that exists in the world is to provide to man an opportunity to succeed in the achievement of this goal. کہ کس طرح سے انسان ان وسائل کو جو کہ اس دنیا میں موجود ہیں ان کو بروئے کار لاتے ہوئے آخرت کی کامیابی کے حصول کو ممکن بنائے. What Allah states in Quran, وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، اور تم نہ دو اپنا مال بے وقوف لوگوں کو، الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، وہ مال جس کو اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری اکانومی کا سورس بنایا ہے. ہاں، جن لوگوں کے لیے تم اس مال کی رکھوالی کر رہے ہو وہ یتیم ہیں، نابالغ ہیں، تو ورزقوہم فیہا، ان کو اس میں سے کھلاؤ، وکسوہم، پہناؤ، وقولوا لہم قولا معروفا، اور ان کو اچھی باتوں کی تلقین کرو. So this demand of vicegerency on earth, for this Prophet sallallahu alaihi wasallam said that we have been given wealth so that you should establish worship and pay zakat. کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو مال و دولت آپ کو دیا ہے اور یہ جو اتنے وسائل دیے ہیں، مقصد اس کا یہ ہے کہ ہم اس کی توحید کو بیان کریں، اس کی عبادت کریں، اور جتنے بھی وہ حقوق جو مالی اعتبار سے ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں ہم ان کی ادائیگی کریں.